جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار۔ جنت چھوٹی ہو جائے گی جب اپنے جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ یہ میں نے کسی اور جگہ سے پڑھی آیت کہ اللہ ان کو نیک لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا، ساتھ ماں باپ، ساتھ بیوی، ساتھ بچے، ساتھ اگلی نسل بھی، اور سب کو ٹھکانوں پہ بٹھا کر فرشتوں سے کہے گا جاؤ انہیں سلام کرو۔ تو چاروں طرف سے فرشتے آئیں گے، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ وہ کہیں گے یار تو اسی فرشتے ہو کہ سانو کیوں سلام کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم، جو فیصلہ بعد میں صبر کیا تھا نا، آج اس کے بدلے میں آپ کے رب نے کہا ہے کہ ہم آپ کو سلام کریں۔ تو وہ لاکھوں کروڑوں فرشتے سلام کریں گے۔ اے نہیں آج گارڈ آف آنر ہو رہے تھے، کل بھائی دے پھندے تے چڑھے ہوئے، یہ سلام نہیں، صحیح سلام۔ تو وہ اتنے خوش ہوں گے، فرشتے سلام کر رہے ہیں، فرشتے سلام کر، ایک دم میرے رب کے عرش کے پردے اٹھیں گے اور اللہ اپنا دیدار کرا کے سامنے آئے گا، وہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا اب رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ تو 30ویں پارے میں نا ایک جگہ اللہ نے بڑا خوبصورت بیان کیا ہے جنت کی نعمتوں کا، ان للمتقین مفازا، بہت بڑی کامیابی ہے تقوی والوں کی، حدائق و اعنابا، عالی شان باغات ہیں، انگوروں کے گچھے ہیں، وکواعب اترابا، ایسی تعریف حور کی پورے قرآن میں نہیں ہے جو یہاں تعریف کی ہے، اور پھر وہ نعمت بیان کی ہے جو پورے قرآن میں نہیں۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار، اللہ سے گفتگو۔ اللہ تعالیٰ میدان مزید میں سارے جنتیوں کو اکٹھا کرے گا اور وہاں پر مجلس لگائے گا۔ ایمان والے مرد اور عورتیں تو یہاں ہوں گے، حوریں محلوں میں ہوں گی، وہ یہاں نہیں ہوں گی، وہ اپنے محلوں میں اللہ کو دیکھیں گے۔ ابھی تک کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا سوائے ہمارے نبی کے۔ تو اللہ فرمائیں گے میرے مہمان آئے ہیں، میرا وفد آیا ہے، کھانا کھلاؤ۔ تو جب وہ کھانا کھائیں گے تو کہیں گے جنت کا کھانا تو کچھ بھی نہیں ہے، جنت کا کھانا۔ پھر اللہ کہے گا انہوں نے کھانا کھا لیا ہے، پانی پلاؤ۔ وہ ایسے ڈرنک ہوں گے مشروب کے سلسبیل کا چشمہ بھی انہیں حقیر لگے گا۔ پھر اللہ کہے گا پھل کھلاؤ، وہ پھل ایسے لذیذ ہوں گے کہ جنت کے پھلوں کو کہیں گے یارو تو کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ کہے گا اب میرے دیدار کے لیے آئے، انہیں جوڑے پہناؤ۔ جوڑے، اب جوڑا پہننے کے لیے بھائی کہتے لوگ کئی جوڑا تبدیل کرنا ہے نا، دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں ڈریسنگ روم میں جا کے کپڑے بدلتے ہیں، باہر سین میں تو نہیں کھڑے ہو کے کپڑے بدلتے۔ تو اب یہ اتنا بڑا لاکھوں کروڑوں اربوں کا مجمع ہے، مرد عورت، اللہ کہے گا کپڑے پہناؤ۔ تو کیا خیال ہے آپ کا کہ اگلے اتاریں گے اور دوئے پہنائیں گے؟ نہیں، ایک امر ہوگا اور اگلے کپڑے غائب ہو جائیں گے اور نئے کپڑے جسم پہ آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کپڑے کدھر گئے؟ واشنگ مشین کوئی نہیں، غسل خانہ کوئی نہیں، صابن کوئی نہیں، تولیہ کوئی نہیں، صرف کوئی نہیں، تو وہ کپڑے کدھر گئے؟ وہ اللہ کے علم غیب میں غائب ہو گئے اور نئے کپڑے جسم پہ آ گئے۔ پھر اللہ فرمائے گا خوشبو لگاؤ، تو ایک ہوا چلے گی، اس کا نام ہے مسیرہ۔ میرے نبی نے فرمایا وہ ہوا تمہیں اتنے سلیقے سے خوشبو لگائے گی کہ تمہاری بیوی بھی ایسے نہیں لگا سکتی۔ تو جب یہ سب کچھ مکمل ہو جائے گا تو اللہ فرمائیں گے میرے مہمانوں نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا،
پھل بھی کھا لیے، کپڑے بھی پہن لیے، خوشبو بھی لگا لی، ہاں میرے بندو کوئی وعدہ باقی ہے جو پورا نہیں ہوا؟ کہیں گے نہیں یا اللہ سارے پورے ہو گئے۔ ان کو بھلا دے گا کہ ابھی تو دیدار ہونا ہے، تو کہیں گے یا اللہ سارے پورے ہو گئے۔ اللہ کہیں گے نہیں ایک وعدہ باقی ہے۔ وہ کہیں گے یا اللہ وہ کون سا؟ تو نے دوزخ سے بچا لیا، تو نے ہمارا حساب آسان کر دیا، تو نے پل سے ہمیں گزار دیا، تو نے ہمیں اپنے عذاب سے بچا لیا، تو نے ہمیں جنت میں پہنچا دیا، اپنے دربار میں بٹھا دیا، اب وہ کون سا وعدہ باقی ہے؟ کہے گا ان لکم عند اللہ موعظہ یرید ان ینجزکموہ، نہیں میرے بندو بندیو، ایک وعدہ اب باقی ہے جو پورا ہونے لگا ہے۔ اللہ کی آواز آئے گی رضوان، جنت کا بڑا فرشتہ، وہ کہے گا لبیک ربنا وسعدیک، اللہ کہے گا ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، اٹھو اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دو، میرے بندے مجھے دیکھیں، مجھ سے بات کریں۔ تو اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ ان دو آنکھوں سے نہیں۔ یہ جو باڈی اس وقت ہے 6.25 فٹ کی، 6 فٹ کی، اس میں 10 کھرب سیل ہیں، 10 کھرب، اور ہر سیل میں ہر عضو بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ جنت میں یہ قد ہوگا 125 فٹ، تو 6 فٹ میں 10 کھرب ہیں، تو 125 فٹ میں کتنے سیل ہوں گے؟ کھرب ہا کھرب۔ جب اللہ پردہ ہٹائے گا تو ہر سیل کے اندر آنکھ پیدا ہو جائے گی، ان کھربوں آنکھوں سے اللہ کا دیدار کریں گے۔ اس کی جو لذت ہے، از لذت دیدارش خسرو چ دواں گفتن، سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے۔ خسرو اللہ کو دیکھے بغیر سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، تو امیر خسرو فرماتے ہیں خسرو ابھی تو اللہ کو دیکھا نہیں اور ایسی قربانیاں دے دی، جب اللہ کو دیکھیں گے تو کیا نشہ ہوگا۔ تو یہ ان دو آنکھوں سے نہیں دیکھو گے، یہاں سے لے کر پاؤں تک ہر سیل میں آنکھ بنے گی، اور آپ کھربوں آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھو گے اور دیکھنے کا مزہ لوگے۔ اور پھر جب اللہ سے بات ہوگی اور اللہ آپ سے بات کرے گا، ان دو کانوں سے نہیں سنو گے، ہر سیل میں اللہ کا سننے کی طاقت پیدا کرے گا، اور کھربوں سیلز کے ساتھ آپ اللہ کی آواز کو اپنے اندر محسوس کرو گے۔ تو اس لذت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ 30ویں پارے میں اللہ نے یہ بیان کیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، ارجعی الی الجنت نہیں کہا، ارجعی الی ربک، آجا اپنے رب کے پاس۔ یہ سب سے بڑا بیان ہے جنت کا۔ اور ایک ہے تعالی، آجا، ایک ہے ارجعی، لوٹا، بڑا فرق ہے۔ تعالی آؤ، آؤ، کہنے والے کے بول میں انتظار کا کوئی معنی نہیں، کہتا آ جاؤ، لیکن ارجعی میں کہنے والے کے بول میں انتظار ہے، آ جاؤ نا، واپس آ جاؤ نا، لوٹ آؤ نا۔ لوٹ آؤ میں انتظار ہے، آ جاؤ میں انتظار نہیں ہے، خبر ہے۔ تو یہاں کیا لفظ ہے، میں اس کی لذت کیسے بتاؤں آپ؟ میں کہنا ارجعی، واپس آ جاؤ، لوٹ آؤ، کدھر؟ اپنے رب کے پاس، الی ربک، ہوئے 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 ہوئے، راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب پہ راضی اور رب تجھ پہ راضی۔ راضیتاً پہلے کہا ہے، مرضیتاً بعد میں کہا ہے کہ تو اپنے رب پہ راضی اور رب تجھ پہ راضی۔ پھر کہا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔